تنگ آمد بجنگ آمد عمران خان کی طرف سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے۔ عمران خان نے عدم اعتماد کیا ہے، پہلے بھی کر چکے ہیں کہ میرے مقدمات عامر فاروق صاحب نہ سنیں۔ اسی طرح سے عمران خان کی طرف سے باقاعدہ اب یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب بھی ان کے اور ان کی پارٹی کے مقدمات نہ سنیں، کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ پہلے فیصلہ کر چکا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ قاضی فیصل صاحب عمران خان کی اس درخواست پر یا عمران خان کے اس دعوے پر جو کچھ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے انہوں نے انٹیمیٹ کر دیا ہے، سپریم کورٹ میں درخواست دے دی ہے۔ دیکھتے ہیں قاضی فیصل صاحب عمران خان کی اس درخواست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ بہرحال عامر فاروق صاحب کے خلاف عمران خان کی طرف سے جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس کی سماعت کرنی ہے، اس کا فیصلہ کرنا ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے، اور اس میں بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہیں۔ عمران خان کی طرف سے چونکہ ان پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، قاضی فیصل صاحب پر بھی، تو جب یہی ریفرنس عامر فاروق صاحب والا قاضی فیصل صاحب کے سامنے جائے گا، کیا عمران خان کے وکلا وہاں پہ یہ بات کریں گے کہ جناب قاضی صاحب آپ پر تو اس شخص کی طرف سے جس نے یہ ریفرنس دائر کیا ہے عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، تو کیا پھر بینچ منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں بیٹھے گا اور اس کے دوسرے جج ہوں گے منیب اختر، اور باقی پتہ ہی ہے کہ کس کس کورٹ سے جج لیے جانے ہیں۔ تو عامر فاروق صاحب کے خلاف عمران خان کا ریفرنس کتنا مضبوط ہے؟ کیا عامر فاروق صاحب کے لیے کوئی پریشانی ہوگی؟ عامر فاروق صاحب کے لیے کوئی پریشانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیونکہ عامر فاروق صاحب کے سامنے عمران خان کے کیسز لگتے ہیں، اور عمران خان کو یہ بھی اعتراض ہے کہ ہمارے کیسز میں جسٹس عامر فاروق صاحب ایک خاص نظریہ لے کے بیٹھتے ہیں، وہ پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ اس کیس کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ یہ بھی عمران خان کو اعتراضات ہیں۔ عمران خان کے اس ریفرنس پر کوئی کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن عامر فاروق صاحب کے اوپر ایک پریشر تو آ جائے گا کہ میرے خلاف ان لوگوں کی طرف سے ریفرنس آگے بھجوایا گیا ہے، اور اسی کی پلے لے کر عمران خان یہ بھی کہیں، ان کے وکلا کہیں کہ عامر فاروق صاحب آپ ہمارے مقدمات نہ سنیں، کیونکہ آپ کے خلاف ہم پہلے عدم اعتماد کئی مرتبہ کر چکے ہیں اور اب تو آپ کے خلاف ریفرنس بھی دائر کیا گیا ہے۔ بہرحال عمران خان کی کوئی اسٹریٹجی ہوگی، کوئی حکمت عملی ہوگی، لیکن عامر فاروق صاحب کے لیے اس ریفرنس سے کئی مشکلات آ سکتی ہیں اور وہ اپنی نوکری سے بھی جا سکتے ہیں، ان کی برطرفی ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ریفرنس کا آغاز ہو اور وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں، کیونکہ پہلے ایسا ہوتا رہے، لیکن قاضی فیصل صاحب کی طرف سے اب یہ ایک رول بنا دیا گیا ہے، ان کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے، اس پر عمل بھی ہو چکا ہے کہ جو بندہ عدلیہ کی بدنامی کا باعث بنتا ہے تو اس کو کیسے گھر جانے دیا جائے استعفیٰ دے کر، جیسا کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو ان کے استعفے کے باوجود بھی ان کو سیک کیا گیا، ان کو برطرف کیا گیا، ان کو سزا سنائی گئی قاضی فیصل صاحب کی طرف سے، ان کے بینچ کی طرف سے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف عمران خان نے ریفرنس دائر کیوں کیا ہے؟ وہی کیس ٹیرین والا کیس جس میں عامر فاروق صاحب 3 رکنی بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، محسن اختر کیانی صاحب اور ارباب طاہر صاحب اس کے ممبران تھے۔ دو کی طرف سے کہا گیا کہ کیس بنتا ہی نہیں، انہوں نے فیصلہ دے دیا، جبکہ عامر فاروق صاحب نے ان کے فیصلے کے ساتھ ایگری نہیں کیا، لیکن ان کے فیصلے کو مانا بھی نہیں اور اس بینچ کو تحلیل کر دیا۔ 3 رکنی مزید بینچ بنایا گیا، وہ بینچ شاید طارق محمود جہانگیری کی سربراہی میں بنایا گیا تھا، جس میں ارباب طاہر بھی موجود تھے۔ اس بینچ کی طرف سے سخت فیصلہ سنایا گیا کہ کس طرح سے چیف جیسے کسی بینچ کو تحلیل کر سکتا ہے، اس کے بعد کہ فیصلہ آ جاتا ہے۔ اس چیز کو ہی عمران خان کی طرف سے اور ان کے وکلا کی طرف سے لیا گیا ہے، اسی بنیاد پر ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس ریفرنس پر کیا بنتا ہے۔ باقی قاضی فیصل صاحب سپریم جوڈیشل کونسل میں بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھی جج بیٹھتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سراسر ایسا فیصلہ کر دیں کہ جو بالکل ہی دلائل کے خلاف ہو، بالکل ہی منطق کے خلاف ہو۔ بہرحال قاضی فیصل صاحب دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کو کس طرح سے آگے بڑھاتے ہیں، لیکن عمران خان کا یہ ریفرنس بادی النظر میں کافی مضبوط ہے۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم نے برآمدات کو 60 ارب روپے تک لے جانا ہے۔ ساتھ ہی ان کی طرف سے وزارت بجلی کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ میرے سامنے ایسا منصوبہ لایا جائے جس سے بجلی کو سستا کر دیا جائے۔ شہباز شریف صاحب نے $60 ارب برآمدات کا ہدف رکھا ہے، تو یہ ہدف کافی مشکل نظر آتا ہے، لیکن اب اگر کچھ کرنے کا عزم ہو، کچھ کر گزرنے کا عزم ہو تو
ایسے اہداف بالکل ممکنات میں شامل ہیں، ایسے ہدف حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ آج سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کس طرح سے انحطاط پذیر ہے اور اس کی وجوہات کا بھی سب کو علم ہے، لیکن وجوہات کو سر دست ایک سائڈ پہ رکھ کے سب کوشش کریں کہ پاکستان کی معیشت کو اوپر لے جانا ہے۔ شہباز شریف کی حکومت ہے، جس کی بھی حکومت ہے، اس کا ساتھ دیا جائے تو پاکستان کے لیے $60 ارب کا ہدف حاصل کرنا ناممکن نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب جس طرح سے حکومت کر رہے ہیں تو وثوق سے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ واقعی ہدف حاصل کر لیا جائے گا۔ ایک طرف شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ بچت کرنے کی ضرورت ہے، بجلی کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ قیمتیں کم کرنے کے لیے کوئی منصوبہ ان کے سامنے لایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ان کی طرف سے اپنی ٹیم پر عدم اعتماد کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب 13 ماہرین کی خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو اپنا مشیر رکھا جائے گا، تو 13 مشیر جو بھی شہباز شریف صاحب کو مشورہ دیں گے، ظاہر ہے کہ ان پر بھی بڑے اخراجات آئیں گے۔ تو بات ہم نے کی تھی کہ شہباز شریف صاحب ہدف حاصل کر سکتے ہیں، ناممکن نہیں ہے، لیکن ٹیم ان کے پاس اچھی ہونی چاہیے۔ اگر وہ ایسی ٹیم کو لانا چاہتے ہیں، نیک نیتی اس میں ان کی شامل ہے، تو پھر ایسی ٹیم کو لے آئیں، تھوڑے سے اخراجات ہو جائیں گے۔ پاکستان کی معیشت اگر واقعی بلندیوں پر جا سکتی ہے تو ایسے مشیر شہباز شریف صاحب 1 منٹ نہ لگائیں ان کو بھرتی کرنے میں۔ لیکن پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کی وجوہات کا بھی سب کو پتہ ہے۔ شہباز شریف صاحب کرپشن کو روکیں، جو آپ نے ان کو ادائیگیاں کرنی ہے، جو آپ نے ان کو مراد دینی ہے، بہت بڑی بڑی مراد دینی ہوں گی، لیکن وہ سوراخ بند کر کے جو پاکستان کی معیشت کو کرپشن کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں ان کو بند کر دیا جائے تو ان کی ادائیگیاں بالکل آسان ہو جائیں گی۔ باقی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ بجلی سستی کرنے کے لیے منصوبہ پیش کیا جائے، تو شہباز شریف صاحب کے لیے انتہائی زیادہ آسان ہے کہ IPP جو ان کے ایک اپنے بیٹے کی بھی ہے، دیگر بھی ان کے کئی عزیزوں کی ہوں گی، ان کی دوستوں کی ہوں گی، ان کی پارٹی کے لوگوں کی ہوں گی، ان کے ساتھی صنعت کار گروپوں کی ہوں گی، تو IPPs نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ کس طرح سے ان کو خربوں روپے کی ادائیگیاں اس کے باوجود ہو رہی ہیں کہ وہ کیپیسٹی کے مطابق جو معاہدے ہوئے تھے ان کے مطابق بجلی فراہم نہیں کر رہے، اور معاہدے یہ ہوئے تھے کہ بجلی فراہم کریں یا نہ کریں یا کم کریں، ان کو ادائیگی پوری کی پوری ہوگی۔ شہباز شریف صاحب منصوبہ بندی کسی سے نہ مانگیں، کسی سے نہ کہیں کہ منصوبہ بتائیں کہ کس طرح سے بجلی سستی کی جا سکتی ہے۔ شہباز شریف صاحب بس ان کے ساتھ معاہدے ختم کر دیں، ان کو سلام کہہ دیں، تو پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف جا سکتی ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت دی ہے کہ وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، تو ان کا اپر ہینڈ ہے۔ ان کو تو یہ چاہیے کہ وہ نفرتیں کم کریں، کیونکہ ان کا اپر ہینڈ ہے۔ باقی اپوزیشن ہے وہ جتنی بھی مضبوط ہو، جتنے بھی ان کے ارکان کی تعداد ہو، لیکن حکومت ہوتی ہے، اپوزیشن ہوتی ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے، بہت بڑا عہدہ دیا ہے، تو وہ نفرتیں کم کریں بجائے اس کے کہ ان کی طرف سے نفرتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کو وہ لے کے کیا کچھ نہیں کہہ دیتی کہ یہ بندہ ہے جس نے اب اعتراف کر لیا اپنے گناہ کا، اپنے جرم کا۔ مریم نواز شریف صاحبہ اچھے طریقے سے بھی تنقید کر سکتی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، لیکن ایسی باتیں کرنا جس سے خام خواہی دوسرے میں اشتعال آ جائے، اس میں نفرت پیدا ہو جائے، مزید نفرت بڑھ جائے، ایسی چیزوں سے مریم نواز شریف صاحبہ گریز کریں تو ان کی اپنی حکومت کے لیے بھی بہتر ہے، اور ان کی کارکردگی بھی بہتر ہو سکتی ہے، مزید بہتر ہو سکتی ہے، جس کا وہ دعویٰ کر رہی ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ نے بالآخر اعتراف گناہ کر لیا، PTI جماعت نہیں انتشاری ٹولہ ہے۔ 4 ماہ ٹانگ پر پلستر باندھنے کے ڈرامے کے دوران 9 مئی کی منصوبہ بندی کی گئی، زمان پارک میں پیٹرول بم بنانے اور ریاست پر حملے کی تربیت دی جاتی رہی۔ یہ کیسا پرامن احتجاج تھا جس میں 200 سے زائد فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، طیاروں کو آگ لگائی گئی، کور کمانڈرز ہاؤس جلائے گئے، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے عمران خان کے حوالے سے کہا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ مریم نواز شریف صاحبہ آئے روز ایسے بیانات دیتی ہیں، تو اس سے کیا سیاست میں کوئی مفاہمت آ سکتی ہے؟ سیاست میں کوئی اچھا راستہ نکل سکتا ہے؟ قطعی نہیں، بالکل نہیں۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ اقتدار میں ہیں، ان کی طرف سے تھوڑے سے حوصلے سے، برداشت سے کام لینے کی ضرورت ہے، لیکن جب ان کی طرف سے ایسی اشتعال انگیز قسم کی بات کی جائے گی تو اس کا جواب بھی اسی طریقے سے دوسری طرف سے بھی آئے گا۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے بہت کچھ کہہ دیا کہ 9 مئی کو یہ ہوا، اس طرح ہوا، عمران خان اس میں ملوث تھے۔ عمران خان کی طرف سے بار بار کہا جاتا ہے کہ اس پر جوڈیشل کمیشن بنا لیا جائے۔ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا تو ضروری نہیں ہے کہ عمران خان کی پارٹی کو بالکل وہ بے قصور، بے گناہ قرار دے دے۔ کچھ نہ کچھ الزامات اس کے باوجود بھی تحریک انصاف پر
پر آئیں گے کہ وہ اپنے پاس بڑے بڑے ثبوت لیے پھر رہے ہیں، تو جوڈیشل کمیشن بنا دینا چاہیے تاکہ ان کی بھی تسلی ہو جائے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں بالکل 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 بھی قابل معافی نہیں ہے۔ شیری رحمان صاحبہ کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان نے جو کچھ کہا، جو اعتراف کیا ہے، اس پر معافی مانگے، تو باقی معافی تو سارے لوگ وہ مانگ رہے ہیں، تو ان میں کوئی کیا ایک بندہ بھی ایسا ہے 9 مئی میں جو لوگ ملوث ہیں، جو قید ہیں، فوج کی حراست میں ہے یا جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جس نے کہا ہو، کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہو جس نے کہا ہو کہ ہاں میں نے یہ کیا تھا، آئندہ بھی کروں گا، ایسا بندہ بالکل بھی کسی روح رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ لیکن وہ تو بیچارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے لیکن ہم سے غلطی ہو گئی، تو غلطی کوئی معافیاں تو اس طریقے سے وہ مانگ رہے ہیں۔ تو باقی شیری رحمان صاحبہ کی طرف سے اور مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان نے اعتراف جرم کیا ہے۔ عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں نے ہی کہا تھا، امکان تھا کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، میں نے اپنی پارٹی کو کہا تھا کہ میری گرفتاری پر، ممکنہ گرفتاری پر اگر گرفتاری ہو جاتی ہے تو پھر GHQ کے سامنے جا کے پرامن احتجاج کیا جائے۔ یہ خبریں باہر آئی ہیں عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنے والے لوگوں کی طرف سے، لیکن سلمان اکرم راجہ کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان نے ایسی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے بالکل اعتراف نہیں کیا۔ تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اس پر مزید کسی کو تنقید کرنے کی، جب ایک بندہ اپنی بات کی تردید کر رہا ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ مکر گیا، تو پھر اس پر زیادہ لے دے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی، اگر مریم نواز شریف صاحبہ جو آج کل سیاست میں ہلچل نظر آ رہی ہے، مد و جزر ہے، جس طرح سے طوفان اٹھا ہوا ہے، اس کو کول اینڈ کام کرنے کے لیے، تھوڑا کم کرنے کے لیے مریم نواز شریف صاحبہ اپنی بیان بازی پر تھوڑی سی نظر ثانی کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ اپوزیشن تو ہمیشہ حکومتی غلطیوں کی تلاش میں رہتی ہے، حکومت کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ باقی فلسطینی دھڑوں کے درمیان اتفاق ہو گیا ہے۔ بڑی حیرانی والی بات ہے کہ فلسطینی دھڑے ہیں، 14 دھڑے ہیں، حماس ہے، الفتح ہے، آج کل حکومت ہے الفتح کی۔ حماس نے حملہ کیا تھا 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر، اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ چین میں یہ سارے گروپ گئے ہیں، 14 کے 14 گروپ، اور یہ سارے متحد ہو گئے ہیں۔ حیرانی والی بات یہ ہے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں، 8-9 ماہ ہو گئے ہیں اسرائیل کے ساتھ آپ کی جنگ جاری ہے۔ اسرائیل نہیں دیکھتا کہ غزہ پر کس کی حکومت ہے، مغربی کنارے پر کون طاقت میں ہے، اس کے سامنے فلسطینی ہے، فلسطینیوں پر وہ حملہ کرتا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ 14 دھڑے کل تک منتشر تھے، ایک دوسرے کے خلاف تھے، انہیں تو چین جانے سے پہلے ہی متحد ہو جانا چاہیے تھا۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، دونوں دھڑے خاص کر الفتح اور حماس وہ ایک پیج پر آ گئے ہیں، دوسرے بھی متحد ہو گئے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیسے ہی جنگ کا خاتمہ ہوتا ہے الفتح حماس کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لے گی۔ اس پر اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے کہ حماس تو دہشت گرد گروپ ہے، اس کو کیسے حکومت میں شامل کیا جائے گا۔ اس پر ہم انشاءاللہ الگ سے ویلا کریں گے کہ حماس اور الفتح کس طرح ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، کس طرح سے دشمن بن گئے تھے، اور اب صورتحال کس طرح سے نارملائزیشن کی طرف جا رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔